الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اسٹیٹ کر لو، سیدھا کر لو۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک ایسی تجارت کا ذکر فرمایا ہے جو مال و دولت سے ماورا ہے، جس کے لیے کسی روپے پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے اس تجارت کا ذکر کیا ہے اور اس کا فائدہ بیان کیا ہے۔ ہر ایک چیز، ہر کاروبار فائدے کے لیے کیا جاتا ہے، اور پہلے اس کا فائدہ مد نظر رکھا جاتا ہے کہ میں نے یہ کاروبار کرنا ہے تو اس سے مجھے فائدہ کتنا ہوگا اور کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیہ مقدسہ میں بھی اسی اسلوب کو اپناتے ہوئے پہلے فائدے کا ذکر کیا ہے، بعد میں بتایا ہے کہ کام کیا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے کہ کہیں مخاطب مطلقاً لوگ ہیں کہ ایمان والے ہیں یا غیر ایمان کے ہیں، جو بھی ہیں ان کو مخاطب کیا جاتا ہے کہ اے لوگو۔ کچھ آیات ہے ان کے اندر مخاطب صرف اور صرف کفار کو کیا گیا ہے کہ اے کافرو، یہ بات میں نے تمہارے لیے فرمائی ہے۔ اسی طرح سے یہ آیت مقدسہ اور اس طرح کی دیگر آیات میں جہاں جہاں ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے، اللہ رب العزت نے خاص فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، یہ تمہارے لیے میں نے بات کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارت، ایک اچھا اسلوب اختیار جب بندہ کرتا ہے بات کرنے کے لیے، تو وہ دوست کو کہتا ہے کہ کیا میں تمہیں مشورہ نہ دوں؟ تم کام تو کر رہے ہو، میری ایک بات بھی سن لو، مرضی تم نے اپنی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی اسلوب کو اپناتے ہوئے فرمایا هل ادلکم علی تجارت، کاروبار تو تم سارے کر رہے ہو، کیا ایک کاروبار، ایک تجارت میں نہ تمہیں بتاؤں؟
فرمایا وہ تجارت کیا کرے گی؟ تنجیکم من عذاب علیم، دردناک عذاب سے تمہیں نجات دے دے گی۔ کہ تجارت تمہیں فائدہ کیا دے گی؟ جو تمہارے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے عتاب ہونا ہے، اس عتاب سے تم بچ جاؤ گے، تمہاری خلاصی ہو جائے گی۔ کرنا کیا ہے؟ اب آگے فرمایا تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لانا ہے، ورسولہ، اور رسول مکرم پر ایمان لانا ہے۔ اب ایمان والا ایمان تو پہلے ہی لا چکا ہے، اللہ پر بھی اس کا ایمان ہے، رسول مکرم پر بھی ایمان ہے۔ اب باری تعالیٰ اس میں نئی بات کون سی ہے کہ میں مسلمان ہوں، ایمان والا ہوں، تو نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ایمان والو، میرے اوپر اور میرے رسول پہ ایمان لے آؤ، تمہیں آخرت کے عذاب سے نجات مل جائے گی۔ آگے فرمایا کہ وہ ایمان جو ہے لانے کے بعد اس کے کچھ احکامات ہیں، ان کو تم نے پورا کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ رب العزت کے رستے میں جہاد کرو، کوشش کرو، اس کے رستے میں چلو۔ کیسے چلنا ہے؟ بِأَمْوَالِكُمْ، مال خرچ کر کے، وَأَنفُسِكُمْ، جان خرچ کر کے۔ مال خرچ کرو، مال نہیں ہے تو جان خرچ کرو۔ جان خرچ کرنا کیا ہے؟ کہ یہ نہیں ہے کہ تلوار اٹھاؤ اور لڑنے کے لیے چلے جاؤ، نہیں، تمہارا وقت اللہ کے لیے گزرنا چاہیے، تمہارا کام وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، تمہارا ہر لمحہ جو ہے وہ اسی کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ تم اس کے راستے میں چل رہے ہو، اس کی طرف تم اپنا کام لے کے چل رہے ہو۔ جیسے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہاتھ کار ولے دل یار ولے، تم کاروبار جو بھی کر رہے ہو، دل تمہارا جو ہے وہ اللہ کی طرف راغب ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے راستے میں تم نے کوشش کرنی ہے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، کہ جان کے ساتھ جب تم میری راہ میں کوشش کرو گے تو تم بچ جاؤ گے۔ زندگی کتنی ہے؟ 70 سال۔ کیسے گزاری؟ باری تعالیٰ تیری یاد میں گزاری۔ تو میرا رجسٹر چیک کر لے، اتنے لمحے گزرے، سارے کے سارے تیری یاد میں تھے، کام کر رہا تھا لیکن مجھے سوچ فکر صرف تیری ہی تھی کہ خالق حقیقی کے ساتھ جو میرا تعلق ہے وہ مزید گہرا کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور میں نے یہ سارے معاملات اچھے طریقے سے کرنے ہیں۔ آگے فرمایا ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ یہ تجارت ہے تو مشکل ہے کہ مال بھی چھوڑنا ہے اور حتیٰ کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی، وہ بھی دینی ہے خالق حقیقی کو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ ہے مشکل لیکن یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جیسے قاعدہ کلیہ ہے دنیاوی کے، بچے کو ڈانٹا جاتا ہے اس کی ہدایت کے لیے، اب بظاہر تو اس کی مار پٹائی ہو رہی ہے، نقصان دہ ہے، لیکن اس کی تربیت ضروری ہے۔ اسی طرح سے دوائی کڑوی ہے لیکن اس کا کھانا ضروری ہے کیونکہ اس میں بہتری ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بظاہر مال کا خرچ کرنا تمہیں نقصان والا نظر آ رہا ہے معاملہ، لیکن اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ جان کا میری راہ میں خرچ کرنا، اس میں تیرے لیے بہتری ہے، بظاہر اس میں تجھے نقصان نظر آ رہا ہے۔ آگے فرمایا اس سے ہوگا کیا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، وہ بخش دی جائیں گی جب تم اس کی طرف قدم بڑھاؤ گے۔ جب تم اس کی طرف قدم بڑھاؤ گے لغزشیں معاف ہو جائیں گی۔ کفار مکہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہی عرض کی تھی کہ ہم ایمان تو لے آتے ہیں لیکن جو ہم نے غلطیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، اگر ان کی سزا ہمیں ملنی ہے تو پھر ہمارے ایمان لانے کا فائدہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب آپ ان سے فرمائیں یہ ایمان لے آئیں، جو غلطیاں کوتاہیاں کی ہیں سب کو میں نیکیوں میں بدل دوں گا، وہ ساری کی ساری نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد اگر تم نے غلطیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، تم سے کوئی کوتاہیاں سرزاد ہو گئی ہیں اور تم اس وجہ سے کہہ رہے ہو کہ ایمان والا بھی ہوں پھر گناہ کر رہا ہوں پتہ ہونے کے باوجود،
اب تو معافی نہیں ملے گی، سزا ملے گی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ نہیں، یغفر لکم ذنوبکم، میں تمہارے گناہ بخش دوں گا، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ ایمان بھی ہے، غلطیاں بھی ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں، ان دونوں چیزوں کے باوجود تم اس کی طرف جب رجوع کرو گے، وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا اور تمہیں جنت میں بھیج دوں گا۔ اب انسان ہمیشہ طور پہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے پیچھے ہٹتا ہے اور دنیا میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہمارا اسلوب ہے آج بھی۔ مال و دولت نعمت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت مال ہے۔ مال کی اگر فراوانی ہے تو آپ صدقہ بھی کرتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، دیگر معاملات جو ہیں وہ سارے کے سارے مال سے جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن انسان اس کو اکٹھا کرنے کے لیے اللہ رب العزت سے جب اعراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر یہ میرے ساتھ تو اچھا عمل نہیں کر رہا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الانسان، اے انسان۔ اب ایمان والے بغیر ایمان کے سارے مخاطب ہیں۔ ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے رب کے بارے میں کس نے دھوکے کے اندر مبتلا کر دیا ہے کہ تو کہتا ہے کہ دیکھی جائے گی، آخرت آئے گی تو پتہ نہیں کیا ہونا ہے نہیں ہونا، یہاں پہ جو ہے سب ہے، حلال ہے یا حرام ہے، میں نے پیسہ جمع کرنا ہے تاکہ میری زندگی آسائش والی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو تو دھوکے میں مبتلا ہے کہ پیسہ آنے سے سکون آ جائے گا، نہیں، اگر پیسہ آنے سے سکون آتا ہوتا تو پھر یہ جتنے بھی امیر لوگ ہیں یہ سارے بڑے پرسکون زندگی گزارتے، ان کے اندر بے چینی، اضطراب نہ پایا جاتا۔ حالانکہ وہ مسکین لوگ جن کے پاس نہایت تھوڑا مال ہے وہ بڑے پرسکون ہیں، اور دوسری طرف وہ جو مال و دولت کی فراوانی رکھتے ہیں بڑے بے چین ہیں، بڑے وہ بیزاری کے اندر ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی یاد میں مگن ہے، اور وہ ہر وقت اس ڈر میں ہے کہ کہیں یہ دولت کوئی چھین نہ لے، کہیں اس کے اندر نقصان نہ ہو جائے، کہیں اس میں کوئی کمی نہ آ جائے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے انسان، تجھے کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے، کیا وجہ ہے؟ الذی خلقک کا، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، کیا تیری مرضی سے میں نے تجھے پیدا کیا ہے؟ تو نے مجھے کہا تھا؟ نہیں، جب میں نے اپنی مرضی سے تجھے پیدا کیا ہے تو پھر میں تیرے لیے باقی سامان بھی مہیا کروں گا، تو کس لیے بھاگ رہا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کو جو رزق لکھ دیا گیا ہے وہ ملے گا، اگر تو اس کے پیچھے بھاگے گا تو پھر بھی تجھے وہی ملے گا جو تیرے لیے لکھا گیا ہے۔ اگر تو اس سے جان چھڑا کے اللہ کی طرف بھاگے گا پھر بھی تیرے لیے وہی ہے جو تیرے لیے لکھ دیا گیا ہے، لیکن اس میں برکت رکھ دی جائے گی، اور وہ برکت اتنی ہوگی کہ وہ دیکھنے کو تو تھوڑا سا ہوگا لیکن اس میں خیر کثیر ہوگا۔ جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مثالیں ملتی ہیں کہ 70 سے زائد صحابہ کرام ہیں، ایک پیالہ دودھ کا ہے، سب کو بھوک لگی ہے، حضور نے فرمایا کہ باری باری پیتے جاؤ۔ سارے کے سارے صحابہ کرام پیٹ بھر کے اس ایک پیالے سے دودھ پیتے ہیں، پیالے میں دودھ اسی طرح سے باقی رہتا ہے۔ اب یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں عمل ہوا، صحابہ کرام نے دیکھا، ان کے ساتھ پیش آیا کہ برکت ایک پیالے میں اللہ رب العزت نے اتنی ڈال دی۔ اسی طرح سے آج بھی جو بندہ اللہ رب العزت کی ذات پہ توکل کرتا ہے تو باری تعالیٰ اس کے رزق میں اسی طرح سے برکت ڈالتا ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ جو معجزات عطا کیے گئے ہیں وہ امت کے لیے ہیں، امت کی بھلائی کے لیے ہیں۔ اگر آج ان کا صدور نہیں ہو سکتا تو پھر ان کے اس وقت ہونے کا فائدہ کچھ نہیں تھا۔ آگے فرمایا الذی خلقک کا، اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، پھر تجھے درست کیا، ناک، آنکھ، کان، منہ، ہر ایک چیز درست جگہ پہ لگائی۔ اگر وہ چاہتا تو بگاڑ بھی سکتا تھا، تو کیا کر لیتا؟ دیکھتے ہیں نا کہ کسی کا کان نہیں ہے، کسی کا ناک ٹیڑھا ہے، کسی کی ایک آنکھ بھینگی ہے،
تو اگر وہ چاہتا تو تجھے بھی بھینگا کر دیتا، ٹیڑھا کر دیتا، تو کیا کر سکتا تھا؟ جب کچھ نہیں کر سکتا تھا تو پھر تو کیوں اس سے اعراض کرتا ہے، کیوں اس سے بھاگتا ہے؟ جو اس نے تجھے تجارت دی ہے پھر اس کے ساتھ وہ تجارت کیوں نہیں کرتا ہے؟ آگے فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک، الغرض جس شکل میں اس نے تجھے چاہا ترتیب دے دیا۔ ہر صورت سے دوسری صورت منفرد ہے، جدا ہے، ملتی نہیں ہے۔ اگر کوئی مماثلت رکھتا بھی ہے تو فرق اس میں بھی ضرور ہے۔ اب زیادہ دور نہ جائے، ہر ایک بندے کے فنگر پرنٹ دوسرے سے میچ نہیں کرتے، انگوٹھے کے نشان ہے نا، کہتے ہیں کہ یہ سکین کرنے ہیں، کس وجہ سے کہ یہ بھی ایک بندے کے دوسرے بندے کے ساتھ میچ نہیں کرتے۔ یہ خالق حقیقی کی تخلیق ہے۔ کروڑوں اربوں سال ہو گئے، انسان آ رہے ہیں، اور یہ ابھی بھی اتنی دنیا میں لوگ موجود ہیں، ایک بندے کے دوسرے بندے کے ساتھ میچ نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے پھر کس وجہ سے تو میرے بارے میں دھوکے کے اندر شکار ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا؟ نہیں، تجھے ضرورت اس امر کی ہے کہ جو میں نے تجھے تجارت دی ہے نا، وہ تجارت میرے ساتھ کر، میری طرف دوڑ کے آ۔ مولانا روم نے اس پہ ایک حکایت لکھی ہے، اس حکایت کو پڑھنے سے پہلے ہم قرآن کریم کی ایک اور آیت مقدسہ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا افلم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی، چلے پھرے نہیں ہیں، زمین نہیں دیکھی، جہان نہیں دیکھا؟ فتکون لہم قلوب، تاکہ ان کے دل جو ہیں وہ سمجھ والے ہو جاتے ہیں۔ کیسے کہ جب وہ کھنڈرات دیکھتے، محلات دیکھتے اور ان کی ویرانی دیکھتے تو ان کا دل اس بات کو قبول کرتا کہ اس محل سے اچھا محل نہیں ہے۔ جب اس میں رہنے والا مکین نہیں ہے تو پھر تو کس محل کی تلاش میں لگا ہوا ہے؟ دیگر چیزیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، ادھر بصیر پور میں بھی قلعہ ہے، لاہور میں بھی ہے، تاج محل سے اچھی عمارت کوئی نہیں، دنیا کے عجائبات میں شمار ہوتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج اس کا کوئی وارث نہیں ہے، کوئی مکین وہاں پہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے افلم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین کی سیر و سیاحت نہیں کی؟ فتکون لہم قلوب یعقلون، کہ وہ ان کے دل ہوتے تاکہ وہ سمجھتے، دل سمجھتے کھنڈرات کو دیکھ کے، ان محلات کو دیکھ کے کہ یہ کیسے ہیں، کتنے اچھے بنے ہیں، آج ان میں مکین نہیں ہے۔ آگے فرمایا وآذان، اور ان کے کان ہیں، یسمعون بہا، کہ وہ حق کو سمجھ سکتے۔ ان کے کان ہیں، کس لیے ہیں کہ وہ حق بات کو سنتے اور سمجھتے، لیکن یہ ایسے نہیں ہے۔ اس کے برعکس ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا تعمل ابصار، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، آنکھیں بڑا دیکھتی ہیں، کہتے ہیں کہ میری نظر بڑی تیز ہے، دور تک میں دیکھ سکتا ہوں۔ ولیکن تعمل قلوب، لیکن ان کے دل اندھے ہیں، التی فی الصدور، جو ان کے سینوں میں پیوست ہیں، کہ دل ان کے اندھے ایسے ہیں کہ جو بھی چیز دیکھتے ہیں اس کو دیکھنے کے بعد وہ ہدایت قبول نہیں کرتے۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ وہ ہمارے شیخ محترم سیدی سندی سید غلام رسول گیلانی فتح پوری، آپ سے لوگ اس بات کا سوال کرتے کہ آپ اپنی اولاد کے لیے کوئی گھر بنوائیں، کوئی جگہ بنوائیں اچھی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ شاہی قلعے سے مضبوط عمارت آپ نے کہیں دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی۔ آپ فرماتے کہ آج اس کا کوئی جانشین ہے، کوئی یہ دعویٰ کرے کہ شاہی قلعے میرے باپ نے بنایا تھا اور میں نے اس میں رہنا ہے، یا وہاں پہ اس کی کوئی اولاد رہ رہی ہو؟ آپ فرماتے کہ بس انسان کی یہی حقیقت ہے، یہ محلات، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بیکار ہیں، نہ اس میں بنانے والے رہتے ہیں نہ ان کے آنے والے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ہے، جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس جہان میں رہتا ہے۔ اسی قلعے کے سامنے داتا صاحب کا مزار ہے،
1000 साल होने को है। आज वहां पे लोग भी जा रहे हैं, सारे लोग जा रहे हैं, दाता दाता हो रही है, और लोग वहां से फैजान हासिल कर रहे हैं, जबकि दाता साहब की औलाद कोई नहीं है कि वहां पे कोई पीर बैठा हो जो कहे कि मैं दाता साहब की औलाद में से हूँ। नहीं, ये वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के रास्ते में चलना है, वो फिर उसको जो दवाम अता फरमाता है वो हमेशगी वाला होता है। इसके मद्दे मुकाबिल जहांगीर का मकबरा भी वहीं पे है, लाहौर में शदरा के अंदर। बर्रे सगीर की खूबसूरत तरीन इमारतों में से एक इमारत है। आज जहांगीर का कोई जानशीन उसका भी नहीं है, लेकिन वहां पे बंदा कोई नहीं जाता। क्या चीजें हैं, वो कुत्ते फिर रहे हैं, बिल्लियां फिर रही हैं, बस इसी तरह से है। जबकि वो बड़ी आलीशान इमारत बनी हुई है और इतनी बड़ी है। उसके बरक्स दाता का मिज़ार बिल्कुल छोटा सा है, अंदर बंदा जाए तो 2-3 अफराद खड़े हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला ने उनको दवाम बख्शा है। रूमी फरमाते हैं कि तेरी मिसाल उस शेर की सी है जो कि अपने ही अक्स का, अपने ही बर्ताव का दुश्मन है। इसके ऊपर जो हिकायत आप नकल करते हैं वो ये है, आप फरमाते हैं कि खरगोश और शेर, ये वाली हिकायत है कि जंगल का सरदार शेर रोजाना किसी न किसी को शिकार करता है। सारे जानवर मिल के ये मंसूबा बनाते हैं कि हम बारी लगाते हैं, एक दिन एक जानवर, दूसरे दिन दूसरा जानवर, तीसरे दिन तीसरा जानवर, जिस किस्म के जानवर की बारी होगी उनमें से कोई ना कोई एक उसके पास चला जाएगा, बाकी आज़ादी से घूमते फिरते रहेंगे। ये सबको डर रहता है कि पता नहीं किसको शेर खा जाएगा। हम बारी लगा लेते हैं, रोजाना जिसने मरना होगा वो उसकी बारगाह में चला जाएगा। अब आहिस्ता आहिस्ता करते करते बारी आ जाती है खरगोश की। खरगोश को कहते हैं कि यार तेरी बारी है, जा। वो कहता है कि सब्र करो, चला जाऊंगा। वो कभी इधर उछलता है, कभी उधर उछलता है, वो अटकेलियां करता रहता है। सारे परेशान के शेर आज गुस्से में आएगा और सबको मारेगा, ये उसके लिए मतलब सामान नहीं कर रहा खाने का। वो खरगोश कहता है कि तुम मेरे छोटे होने पे ना जाओ, मैंने आज एक तरकीब सोची है, कल से तुम्हारी जान छूट जाएगी, ना रहेगा शेर, ना रहेगा शिकार, कोई भी बाकी नहीं रहेगा, और हम सारे जो है वो आराम से रहेंगे। करते करते ताखीर हो जाती है, वो खरगोश उसके पास चला जाता है। बादशाह बड़े गुस्से में बैठा होता है, वो कहता है कि हाँ लेट क्यों आया। उसने कहा जी बादशाह सलामत, माफी चाहता हूँ, रास्ते में एक और शेर मिल गया था और उसने मुझे रोक लिया। वो तो मुझे खाना चाहता था, बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई है और आपके पास आया हूँ, तो आप मेहरबानी करें पहले उसे खत्म करें, नहीं तो वो तो जानवर खत्म कर देगा। उसने कहा कहाँ पे? उसने कहा जी वो फलां जो कुआं है ना उसके पास बैठा है, चले। वो खरगोश उसको साथ लेता है और कुएं के किनारे पे ले जाता है, और उस शेर के पाँव के दरमियान खुद खड़ा हो जाता है। कहता है वो देखें जी नीचे वो बैठा हुआ छुप के, आपको देख के छुप के। वो जब शेर उसके अंदर देखता है, पानी में उसे उसका अक्स नजर आता है, वो कहते हैं वो देखें जी वो मुझे भी अपने पास बुला रहा है, मैं जा रहा हूँ। वो जैसे ही आगे अपने पाँव बढ़ाता है तो खरगोश का अक्स भी अंदर नजर आता है, वो फौरन उसमें छलांग लगा देता है। अब वो शेर मर जाता है। इस तरह से उनकी जान छूट जाती है। रूमी फरमाते हैं कि मोमिन का आईना भी मोमिन है, कि जो बंदा खुद जैसा होता है उसको अगला बंदा भी वैसा नजर आता है। अगर तू अच्छा है तो तेरे लिए सारा जहान अच्छा है, अगर तेरे अंदर खराबियां पाई जाती हैं तो तू हर बंदे के बारे में शक के अंदर मुब्तला है कि इसके अंदर भी शायद ये मसला हो, इसके अंदर भी ये मसला हो। क्या वजह है कि तेरे अपने अंदर भी मसाइल हैं जो तुझे दूसरे में नजर आ रहे हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी भी है कि एक मोमिन के लिए दूसरा मोमिन आईने की मानंद है। जब एक मोमिन दूसरे को देखता है तो उसे उसमें अपना अक्स नजर आता है। वो देखता है कि मैं ईमान वाला हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, तो वो भी उसके बारे में अच्छा गुमान रखता है। रूमी फरमाते हैं कि तेरे साथ मामला भी शेर वाला है, तेरे अपने अंदर खराबियां पाई जाती हैं जो तू दूसरों में समझनी है शुरू कर दी है कि वो भी खराब है, वो भी खराब है, वो भी खराब है, जबकि खराबी सिर्फ तेरे अंदर है। जब तू अपनी खराबी ठीक कर लेगा,
باقی سارے بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور تو اپنے عکس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اس وجہ سے تو دنیا کی آؤ تاؤ کے پیچھے ہے۔ جب تو اس کا پیچھا چھوڑ دے گا تو کامیاب ہو جائے گا، تو اللہ رب العزت کی ذات کے قریب ہو جائے گا۔ رومی فرماتے ہیں مومنہ آئینہ یک دیگر رنگ، مومنا آئینہ یکا دیگر آپ فرماتے ہیں مومنہ آئینہ یک دیگر رنگ، کہ مومن ایک دوسرے کا آئینہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے شیشہ ہوتے ہیں۔ این خبر را از پیمبر آورند، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک فرمان ہے، میں تجھے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ آگے آپ فرماتے ہیں پیش چشمش داشتی شیشہ کبود، پیش چشمت داشتی شیشہ کبود ذا سبب عالم کبودت مین آپ فرماتے ہیں پیش چشمش داشتی شیشہ کبود، تو نے اپنی آنکھوں کے اوپر اندھا شیشہ لگایا ہوا ہے۔ کالے رنگ کا چشمہ بندہ لگائے تو ہر چیز کالی کالی نظر آتی ہے، نیلے رنگ کا شیشہ لگائیں تو نیلی نیلی نظر آتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں پیش چشمش داشتی شیشہ کبود، تو نے اپنی آنکھوں پر اندھا شیشہ لگایا ہوا ہے۔ اس سے کیا ہو رہا ہے؟ زاں سبب عالم کبودت می نمود، اس وجہ سے تجھے سارا جہان کالا نظر آ رہا ہے، کسی چیز میں بھی تجھے روشنی دکھائی نہیں دیتی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو ہم نے آیت مقدسہ پہلے پڑھی اس میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم افلم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی؟ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، تاکہ وہ کھنڈرات کو دیکھتے تو ان کے دل جو ہیں وہ ڈر جاتے، پھر اس سے کیا ہوتا؟ وآذان یسمعون بہا، اور ان کے کان نصیحت قبول کرنے والے ہو جاتے۔ اب انہوں نے زمین تو دیکھی ہے لیکن نہ ان کا دل ڈرتا ہے، نہ ہی ان کے کان ٹھیک بات سنتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ، لیکن ان کے دل اندھے ہیں۔ دل ان کے اچھی بات سننا پسند ہی نہیں کرتے۔ آنکھوں سے تو وہ بڑا تیز دیکھتے ہیں لیکن ان کا دل اچھی بات کو سننا پسند نہیں کرتا، نہ ہی اچھا دیکھنا پسند کرتا ہے۔ رومی فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے تو نے اپنی آنکھوں پر اندھا شیشہ لگایا ہوا ہے، تو اچھی چیز دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ جب تو یہ شیشہ اتارے گا پھر تجھے اچھائی نظر آئے گی۔ آگے آپ فرماتے ہیں مومن ینظر بنور اللہ نبود،
کیوں لگاؤ اب فرماتے ہیں مومن ار ینظر بنور اللہ نبود، اگر مومن ینظر بنور اللہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھنے والا نہیں تھا، عیب مومن را براہنا چون نبود، تو اس نے مومن کا عیب صاف کیسے بتا دیا کہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، فإنہ ینظر بنور اللہ، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ کیسے دیکھتا ہے؟ کہ جو اللہ رب العزت کے نور سے وابستہ ہے اس کے پاس تم جاؤ، تم کوئی چیز بیان نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ تمہارے دل میں یہ بات کھٹک رہی ہے اس لیے آئے ہو نا میرے پاس۔ اب اسے مختلف نام دیے جاتے ہیں کہ یہ جی فیس ریڈنگ ہے، چہرہ دیکھ کے بندے کی بات پہچان لی، نہیں اس کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اس میں کوئی نہ کوئی ڈر چھپا ہوا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ وہ فراست ہے جو اللہ تعالیٰ نے مومن کو عطا کی ہے، اور یہ نور کی فراست ہے، جب وہ دیکھتا ہے تو بندے کے دل کے اوپر نظر ڈالتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا بات چھپی ہوئی ہے۔ یہ صرف زبانی بات نہیں ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب امن کان میتن، پہلے تو مردہ تھا، انسان پہلے مردہ تھا، فاحییناہ، پھر ہم نے اس کو زندہ کیا، پھر ہم نے اس کو زندہ کیا، وجعلنا لہ نورن، اور ہم نے اس کے لیے نور بنا دیا، ایمان والا نور، یمشی بہ فی الناس، جس سے لوگوں کے درمیان یہ چلتا پھرتا ہے۔ فلاں بندہ بڑا نیک ہے، اس سے جا کے بات پوچھو وہ تمہیں صحیح مشورہ دے گا، فلاں بندہ بڑا اچھا ہے، اس سے جا کے بات کرو گے تو وہ تمہیں صحیح راہ کی طرف رہنمائی کرے گا۔ کس وجہ سے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، ہم نے ان کو نور دیا ہے، روشنی دی ہے، یمشی بہ فی الناس، جس سے وہ لوگوں کے درمیان چلتے پھرتے ہیں اور لوگ ان کو اس نور سے پہچانتے ہیں۔ آگے فرمایا کمم مثلہ، کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے، فی الظلمات، جو بندہ اندھیرے میں ہے، جو بندہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، خود گمراہ ہے، وہ کیسے رہنمائی دوسرے کی کر سکتا ہے؟ رومی فرماتے ہیں جب اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو پھر تو کیسا مومن ہے کہ تو ہر بندے کے عیب ہی دیکھ رہا ہے، تجھے کوئی اچھائی نظر نہیں آتی؟ اس کے اوپر آپ فرماتے ہیں چونکہ تو ینظر بنار اللہ بدے، جو کہ تو ینظر بنار نے کوئی عذب دی آپ فرماتے ہیں چونکہ تو ینظر بنار اللہ بدے، تو نے اس نور کو نار بنایا ہوا ہے، کیونکہ تیرے اندر خود خرابیاں ہیں، اس وجہ سے تو ہر ایک بندے کے عیب تلاش کرنے میں لگا رہتا ہے، اس میں کیا خرابی ہے، اس میں کیا خرابی ہے، ہر وقت ٹو میں لگا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دوسری جگہ پہ واضح طور پہ فرمایا کہ جاسوسی نہ کیا کرو، کسی کے بارے میں تجسس میں نہ پڑا کرو، غیبت نہ کیا کرو۔ یہ بڑا برا عمل ہے کہ بندہ ہو ایمان والا اور ہو وہ فاسق نافرمان۔ رومی فرماتے ہیں کہ تو نے ینظر بنور اللہ کو بنار اللہ کا کر دیا ہے، خود تو آگ ہے اور دوسروں میں بھی تو آگ تلاش کرنے میں لگا رہتا ہے۔ نیکوئی راہ نہ دیتی آز بدے، اس لیے تو نہ نیکی پہچانتا ہے نہ بدی پہچانتا ہے، تیرے لیے سارے کا سارا ہی برا ہے، کوئی اچھا کرے وہ بھی برا ہے، جو برا کر رہا ہے وہ بھی برا کر رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسے نہیں، تیرے لیے ضرورت ہے
کہ تو اپنے اوپر اللہ رب العزت کی رحمت کا چھڑکاؤ کر. کیسے کر؟ آپ فرماتے اندک اندک آپ بر آتش بزن تشب تاشوت نارے دولور بل ازنا آپ فرماتے ہیں اندک اندک آپ بر آتش بدن تا شود نارے تو نورے اے بلحسن، تو اپنی اس آگ پر رحمت کا تھوڑا تھوڑا پانی ڈال جس سے تیری یہ آگ رحمت میں تبدیل ہو جائے گی. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا بجا طور پہ ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ رب العزت مددگار ہے مومنین کا. وہ تجارت جس کا ہم نے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے ساتھ کاروبار کرو، مجھ پر ایمان لاؤ، میرے رسول پر ایمان لاؤ اور میرے رستے میں کوشش کرو. کیسے کوشش کرو؟ مجھے دوست بنا لو. جب مجھے دوست بنا لو گے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، میں اندھیروں سے نکال کے تمہیں اجالوں کی طرف لے جاؤں گا. ایمان نور ہے، نافرمانی اندھیرا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب تم مجھے دوست بناؤ گے تو میں تمہیں ایمان والا نور عطا کروں گا اور روشنی کی طرف لے جاؤں گا. اگر تم میری نافرمانی کرو گے تو پھر اندھیروں میں پڑے رہو گے. رومی فرماتے ہیں کہ تو اپنے اوپر تھوڑا تھوڑا رحمت کا پانی برسانے کے لیے اللہ کے قریب ہو جا. جب تو قریب ہو جائے گا تو پھر جو تیری یہ آگ ہے یہ نور میں تبدیل ہو جائے گی. جسے تو نار سمجھی بیٹھا ہے یہ نور کے اندر بدل جائے گی. ہر بندہ تجھے اچھا نظر آئے گا، ہر بندے کے اندر تو اچھائیاں تلاش کرے گا، کسی کے اندر بھی تو عیب تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. آپ اس پہ مثال دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کوہ دریا جملہ در فرمان دوست، کو دریا جملہ در مان تست آپ دشا اے خدا دان تست آپ فرماتے ہیں کوہ دریا جملہ در فرمان دوست، پہاڑ، دریا، سمندر سارے تیرے حکم کے ماتحت ہیں. اللہ رب العزت کہ یہ سارے کے سارے آلائے کار ہیں. رومی فرماتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کے لشکر ہیں. جس کو حکم دیتا ہے وہ حملہ آور ہو جاتا ہے. پانی کو حکم دیتا ہے سیلاب آ جاتا ہے، ہوا کو حکم دیتا ہے آندھی آ جاتی ہے، آگ کو حکم دیتا ہے تو آگ بھڑک اٹھتی ہے، بارش کو حکم دیتا ہے تو بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح سے اگر وہ پہاڑ کو حکم دیتا ہے تو زمین میں زلزلہ آ جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں کوہ دریا جملہ در فرمانے دوست، پہاڑ، دریا، سمندر، بارش، زمین سارے کا سارا تیرے کے حکم کے تابع ہیں. آگے آپ فرماتے ہیں آب و آتش اے خدا بندان دوست، اے خدا پانی، آگ یہ بھی سارے کا سارا تیرے تابع ہے. تو چاہے آگ کو پانی بنا دے، تو چاہے پانی کو آگ بنا دے. پچھلے دنوں امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں پورا ایک ہفتہ آگ ایسے بھڑکی ہے کہ وہ رکنے کا نام ہی نہیں لیا. جب وہ رکنے پہ آئی ہے تو ایک لمحہ لگا ہے، ساری کی ساری آگ بجھ گئی ہے. جبکہ اس کے برعکس انہوں نے ہوائی جہاز کیا، ہیلی کاپٹر کیا، پانی برسا کے وہ بیٹھ گئے لیکن آگ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی. اب ایک طرف شدید سردی ہے، دوسری طرف شدید آگ ہے، نہ ہوا ہے نہ کچھ اور ہے، اس کے باوجود آگ
भड़क रही है। इसी वजह से कहा जाता है कि कुरान करीम एक तरफ पढ़ो, दूसरी तरफ इसका मुशाहदा करो। अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है, जो फरमाया है, बेन ही उसी तरह से तुम होता हुआ देखोगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म किताबें आग, पानी, हवा, मिट्टी सब कुछ है। रूमी फरमाते हैं तो फिर तेरा एक दिल क्या है, इसे भी तो वो बदल सकता है। उसकी बारगाह में सवाल कर के बारी ताला, जब इतनी बड़ी बड़ी चीजें तेरे ताबे हैं तो मेरा दिल क्या ज्यादा ताकतवर है? नहीं, तू मेहरबानी फरमा, इसको भी तू नरम कर दे, इसकी भी आग को तू बुझा दे। रूमी फरमाते हैं तू बजन या रब्बाना आबे तो हूर तराशी। तू बदल या रब्बाना आबे तो ताशवद इना जुमला लो आप फरमाते हैं तू बजन या रब्बाना आबे तो हूर, ए खालिक हकीकी तू हमारे ऊपर अपनी रहमत नाज़िल फरमा, हमारे ऊपर मेहरबानी फरमा। क्या होगा? ताशवद ई नार आलम जुमला नूर, सिर्फ मैं एक ही नहीं, सारे जहान में जहां जहां आग भड़की हुई है, जिसके दिल के अंदर आग भड़क रही है, वो सारी की सारी नूर बन जाएगी। तेरे लिए ये कोई मुश्किल नहीं है। तू सब के ऊपर मेहरबानी कर और सब के ऊपर तू रहम फरमा और सब की आग को नूर में तब्दील कर दे। आगे आप इसके ऊपर मिसाल देते हैं कि किस वजह से तू हमारी आग को नूर कर दे। अगले समय दर अदम कैबूद मारा खुद तलब, खुद तलब बेसबब कर दी अदा आए अजब आप फरमाते हैं दर अदम कैबूद मारा खुद तलब, जब हमारा मुतालबा नहीं था कि हम इस जहान में आए, या कोई बंदा ये दावा कर सकता है कि मेरा मुतालबा था अल्लाह से कि मुझे दुनिया में भेज। आप फरमाते हैं कि जब हमारा मुतालबा नहीं था कि हमें इस दुनिया में भेज, बेसबब कर दी अताए हा, जब तूने बगैर मांगे हमें दुनिया में भेजा और नेमतें भी दी, फिर तेरे लिए क्या मुश्किल है कि तू हमारे दिल के अंदर जो आग भड़की हुई है उसे नूर कर दे। हम ये तो तुझसे मांग रहे हैं, जब बे मांगे तूने हमें नेमतें अता की हैं, तो अब ये तो हम तुझसे तलब कर रहे हैं, मेहरबानी कर और हमारे दिल के अंदर जो आग भड़क रही है उसको बुझा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में जो हमने आयत मुकद्दसा पढ़ी खुद फरमाया है अव मन काना मैतन, क्या वो जो पहले मुर्दा था। रूमी फरमा रहे हैं कि हमारा कोई वजूद नहीं था। दूसरी जगह पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कैफ़ तकफुरून बिल्लाही, तुम अल्लाह ताला का कैसे इनकार कर सकते हो, कुंतुम अमवातन, तुम मुर्दा थे, तुम्हारा वजूद ही नहीं था, फअहयाकुम, उसने तुम्हें जिंदगी दी, सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मौत देगा। मौत का भी वक्त मुकर्रर है, किसी की कोई मर्जी शामिल नहीं है कि मैंने फलां दिन फलां वक्त मरना है, जो उसका हुक्म है उसने उस वक्त लेके जाना है। रूमी फरमाते हैं जब सब चीजें तेरे हुक्म के ताबे हैं, ना हमारा आना हमारी मर्जी से है, ना हमारा जाना हमारी मर्जी से है, ना जो नेमतें हैं वो हमारी मर्जी से हैं, माँ के पेट में थे तू हमें सारी नेमतें अता करता रहा है, अब ये एक नेमत जो है वो भी तू अता कर दे और हमारा जो ईमान है इसे मुनव्वर कर दे। आगे आप इस पे
ایک اور شعر کہتے ہیں، جانو ناداری و عمر جاویداں، جانو نا داری جاویداں سائر نعمت کے نائند دریا آپ فرماتے ہیں جانو ناداری و عمر جاویداں، جان، روٹی، زندگی، سب کچھ تو نے ہمیں دیا ہے، نہ ہماری مرضی سے ہمیں روٹی میسر آتی ہے، ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کام نہیں ہے، تو ہمارے لیے کھانے کا سامان کر دیتا ہے، ہماری زندگی جو ہے وہ تو نے مقرر کی ہے جتنی بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں سائر نعمت کے نایت در بیاں، ساری نعمتیں جن کا میں شمار نہیں کر سکتا وہ تو نے اپنی مرضی سے دی ہیں، تو یہ ایک نعمت جو ہے کہ جو میرے اندر یہ جو حسد کی، بغض کی، لالچ کی، دوسروں میں عیب دیکھنے کی جو آگ بھڑک اٹھی ہے، اس کو بھی تو مہربانی کر کے ختم کر دے۔ آگے آپ آخری شعر فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ آگ کیسے ختم کر، وہ بھی خود ہی عرض کرتے ہیں، ہاکذا انعم الی دار السلام، بالنبي المصطفى خير الأنام۔ آپ فرماتے ہیں ہاکذا انعم الی دار السلام، جب تو نے ہمیں یہ ساری نعمتیں بغیر مانگے دے دی ہیں، جن کی ہمیں خواہش تھی وہ ہم نے تیرے سامنے فریاد رکھ دی ہے، یہ ہماری ایک خواہش ہے، یہ بھی پوری فرما دے۔ ہاکذا انعم الی دار السلام، آخری وقت تک، جنت میں جانے تک ہمارے اوپر مہربانی اسی طرح سے فرماتا رہے، تیری مہربانی کے بغیر ہم جنت میں بھی نہیں جا سکتے۔ کیسے مہربانی فرماتا رہے؟ بن نبی المصطفیٰ خیر الانام، کہ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں ہدایت کا رستہ نصیب رکھ، ہم آپ کے پیچھے چلتے چلتے جنت میں جائیں، ہماری کامیابی اسی میں ہے، اس کے علاوہ اور کسی چیز میں کامیابی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کا رخ اپنی پاک ذات کی طرف کر کے ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔